ڈالر نیچے جاتا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا غصہ اوپر جاتا جا رہا ہے. خان صاحب آئیں گے تو اے گئی پنجاب کی حکومت. تو جنرل فیض صاحب کی یہ تصویر جو ہے وہ پیٹ پکڑے ہوئے یہ ایک تصویر تھی, اور میں اپنا اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. ارشد شریف اور صابر شاکر کو اپنی جانیں بچانے کی فکر میں پاکستان چھوڑنا پڑا. ارشد اور صابر واپس آئیں گے انشاءاللہ. میرے کرن ارجن آئیں گے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بھاگے کیوں تھے؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ کل جو ہے وہ ہم لوگ صرف ایک ویڈیو ہی جاری کر سکے. میں کچھ مصروفیات تھی جس کی وجہ سے اور ویڈیوز تو نہیں آئیں. اس کے لیے معذرت, کیونکہ بہت سے لوگوں کے میسیجز سلسلے میں بھی آئے ہوئے تھے کہ آپ ویڈیوز کیوں نہیں آئیں. تو کبھی کبھار چھٹی دے دیا اگر ہو جاتا ہے, کچھ نجی مصروفیات بھی ہوتی ہیں. لیکن اب آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں. ایک تو جو سب سے پہلی خبر ہے وہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے ہے. اور شیخ رشید صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ جناب لندن چلے گئے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. شیخ صاحب پاکستان سے باہر کم ہی جاتے ہیں, اور جب جاتے ہیں تو پھر ایک دم مارکیٹ کے اندر نا ہلچل مچ جاتی ہے کہ جی شیخ صاحب کدھر گئے ہیں. تو شیخ صاحب جناب لندن کے لیے روانہ ہوئے ہیں, اور لندن میں ان کا کہا جا رہا ہے بڑی کوئی خصوصی ملاقاتیں وہاں پہ ہونے جا رہی ہیں. اب کس سے ہوتی ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتہ. ویسے تو آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ لندن کے اندر بڑے بڑے نام آلریڈی لندن کے اندر موجود ہیں, لیکن اب پتہ نہیں ملاقاتیں کس سے ہوتی ہیں. لیکن ایک یہ خبر ہے کہ وہ لندن چلے گئے ہیں. دوسری ایک اور خبر جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ہے, پنجاب کی کیبنٹ کے بلکہ حوالے سے. وہ ایک صاحب تھے نا جنہیں آپ نے یاد ہوگا, ارسلان بیٹا, غداری فتویٰ جوڑ دو جو چیز ہو. تو ان کو پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے ایک خصوصی عہدہ ان کو دیا گیا تھا. اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پورا محکمہ جو ہے وہ اب ان کے حوالے کر دیا گیا ہے. تو ماشاءاللہ بڑی ترقی ہوئی ہے ان کی, اور ان کو جو ذمہ داریاں پہلے دی ہوئی تھیں کہ غداری والا کام جو انہوں نے کرنا تھا, تو اس کا پھل جو ہے اب ان کو ملنا شروع ہو گیا. یاسر ہمایوں صاحب کے پاس بیسکلی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یہ محکمہ پہلے ان کے پاس تھا. اب یہ محکمہ ان سے لے کے تو ارسلان بیٹے کو ارسلان خالد صاحب کو جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے بھی جو ہے پرائمری ہیلتھ کا محکمہ لے کے وہ بھی کسی اور کو دیا گیا. تو یہ تھوڑی سی چینجز پنجاب کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ آئی ہیں. اختر ملک کو بیسکلی پرائمری ہیلتھ کا جو یہ محکمہ جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا گیا ہے. اچھا, اب اس کے علاوہ چند اور خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک تو ڈالر نیچے جاتا جا رہا ہے. ڈالر نیچے جاتا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا غصہ اوپر جاتا جا رہا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ اگر یہ ادھر ہی آ کے کھڑا ہو گیا جہاں پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے, تو پھر ہم کیا کریں گے. ظاہری بات ہے یہ اس کے اوپر تو پالیٹکس کرنی ہوتی ہے, اور یہ ہمیشہ دونوں سائڈز کرتی ہیں. جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی تو نون لیگ ہر بڑھتے ڈالر کے ساتھ جو ہے وہ بھی پالیٹکس کرتی تھی. یہاں سے 189 سے کہانی شروع ہوئی تھی, 240 تک چلی گئی تھی. وہ 240 سے لے کے اب 210 کے اوپر آ گئی ہے. 30 روپے تک کا ڈراپ آ چکا ہے. تو 30 روپے کے ڈراپ کی وجہ سے ظاہری بات ہے, اور اس میں بہت سی ریزنز یہ بھی تھی کہ اسپیکولیٹو مارکیٹ جو ہے وہ کافی ہوئی ہوئی تھی. بہت زیادہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اسپیکولیشنز ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ صورتحال بن گئی ہوئی تھی. تو اب 210 کی بات ہے. ابھی بھی مارکیٹ کے اندر یہ خبر ہے کہ جیسے ہی IMF کی جو قسط ہے جیسی وہ آ جائے گی تو اس نے مزید ڈراپ کرنا ہے, جس کی وجہ سے اس وقت سچویشن جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے. اور اسی طرح سٹاک مارکیٹ بھی جو ہے وہ ابھی جب میں اس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس میں بھی جو ہے وہ تقریباً 729 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے. اور اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ 43,587 کے اوپر کھڑی ہے, جبکہ 43,628 کا اس نے ہائی لگایا ہے اس نے. تو آج ہفتے کا آغاز ہے, اور ہفتے کے آغاز میں جو ہے وہ ایک پازیٹیو ٹرینڈ جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ کے اندر نظر آ رہا ہے. تو بیسکلی اس کی بہت بڑی وجوہات جو ہے وہ جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ چونکہ ڈالر کی ریکوری اس وقت جاری ہے, بلکہ پاکستان روپی کی ریکوری, ڈالر کی تو نہیں, پاکستان روپی کی ریکوری جاری ہے. تو جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر بھی جو ہے وہ ایک کانفیڈنس آ رہا ہے. آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. پنجاب کی حکومت کے بارے میں بار بار یہ کہا جاتا تھا یہ خان صاحب آئیں گے تو اے گئی پنجاب کی حکومت, اے بھی اسمبلی توڑ دینی تھی, وہ بھی توڑ دینی ہے. کچھ نہیں ہوا. اور یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ارسلان خالد کے حوالے سے جو میں نے خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, یہ جو محکمے ادھر ادھر اس کے جو چیس ہو رہی ہے نا اس کے اندر, اس کا مطلب ہے کہ بیٹھنے کا ارادہ ہے.
بیٹھنے کا ارادہ ہے اس وقت، ختم کچھ نہیں کرنا، فی الحال تو بیٹھنے کا ارادہ ہے. خان صاحب نے ویسے اپنے جلسے کے اندر اعلان کیا تھا کہ میں ادھر جا کے میں جلسے کروں گا. ٹھیک ہے، وہ کرتے رہیں، وہ رولا رپا چلتا رہے گا. لیکن وہ جو کام تھا نا کہ جی میں لانگ مارچ کر دوں گا یا وہ کر دیں گے یا کوئی دھرنا ہو جائے گا، فی الحال اٹ از ناٹ آن دا کارڈس. لگ یہی رہا ہے کہ خان صاحب کو پنجاب ان کے پاس ہے، تو وہ اب اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. 29 نومبر تک سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کوئی رولا رپا جو ہے وہ پڑے گا. تو ایک تو یہ خبر تھی. اچھا، کل ایک تصویر آئی، اور وہ تصویر ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجاع پاشا صاحب کی، اور سوری جنرل فیض کی. وہ جس پیراہے میں بات کر رہا تھا وہ ایک ہی لائن میں چلی گئی چیز، سوری، جنرل فیض صاحب کی. تو وہ جس پیراہے میں کی جو میں بات کر رہا ہوں اس کو بھی آپ اگنور کر دیجیے، اس کے اوپر لائن لگا دیں جو میں نے بات کی ہے. تو جنرل فیض صاحب کی یہ تصویر جو ہے وہ بیٹ پکڑے ہوئے یہ ایک تصویر تھی، اور پیچھے پاکستان کا جھنڈا، اور جنرل صاحب جو ہیں وہ بڑے مسکرا رہے ہیں. اور جنرل ندیم کی پھر ایک تصویر آئی جس میں انہوں نے گیند پکڑی ہوئی ہے. تو سوشل میڈیا کے اوپر اتنی ڈسکشن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لوگ کیوں ڈسکس کریں، کیا ہو گیا یار؟ ایک آدمی نے ایک بیٹ پکڑا ہوا ہے، آپ اس کو کیا کیا تشبیہ دینا شروع ہو گئے ہیں. بہت ظالم لوگ ہیں، یقین کیجئے بہت ظالم لوگ ہیں. میں حیران ہو گیا ہوں یہ کس قسم کے کامنٹس کرتے رہتے ہیں. ایک آدمی بلہ نہیں پکڑ سکتا. آپ نے کبھی کرکٹ نہیں کھیلی ہے نا؟ آپ بھی کھیلتے ہوں گے، بچوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہوں گے. آپ اس کو پتہ نہیں کیا کیا بیٹھ کے اس کے اوپر کامنٹری شروع کر دیتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. اور میں اپنا اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. مطلب ایک آدمی کرکٹ کھیل رہا ہے، وہ کل کو ہو سکتا ہے فٹ بال کھیل رہا ہو، ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب سوئمنگ کرتے ہیں، تو وہ کل کو کوئی سوئمنگ بھی کر سکتا ہے. تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ پتہ نہیں آپ لوگ بیٹھ کے صرف تصویروں کو دیکھ کے کامنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مت کیا کریں اس طرح، مت کیا کریں. آگے چلیں. اس کے بعد ایک بڑا بیڈ ٹیسٹ، ایک میں نے ایک انٹریکشن دیکھی سوشل میڈیا کے اوپر جو میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. عمران ریاض خان صاحب اور عظمہ بخاری صاحبہ، ان دونوں کے درمیان ایک بڑی اگلی قسم کی انٹریکشن ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. فرینکلی اسپیکنگ دونوں سائڈ سے میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے تھی. ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا میں اپنی قوم کو امپورٹڈ سرکار اور ریاستی مشینری کی جانب سے ان میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ایک نہایت غیر معمولی مہم کے بارے میں متنبع کرنا چاہتا ہوں جو پی ٹی آئی اور میرا بیانیہ عوام تک پہنچاتے ہیں. 2 صحافیوں ارشد شریف اور صابر شاکر کو اپنی جانیں بچانے کی فکر میں پاکستان چھوڑنا پڑا. عمران خان صاحب یہ کر رہے تھے. تو اس کے اوپر عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی ارشد اور صابر واپس آئیں گے انشاءاللہ. تو اس کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ نے ان کی ٹویٹ کے اوپر کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا میرے کرن ارجن آئیں گے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بھاگے کیوں تھے؟ سوال یہ ہے. انہوں نے اس کو اس بات سے تشبیہ دے دی. کرن ارجن بیسکلی ایک انڈیا کی فلم تھی جس کا ایک بڑا یہ ڈائلاگ تھا، ان کے اندر کرن ارجن کی جو ماں تھی وہ یہ کہتی جی میرے کرن ارجن آئیں گے. تو اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب نے اس کے اوپر کوٹ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا بخاری صاحبہ میرے دونوں بھائی کرپشن، منی لانڈرنگ اور فراڈ کر کے نہیں گئے. وہ پوچھنا تھا کہ نواز شہباز شریف اور ان کے بچے جو مفرور اشتہاری ہیں کیوں بھاگے اور کب آئیں گے. مریم نواز آئندہ ٹویٹ کی ڈیوٹی لگائے تو کوئی اچھا سا موضوع ڈھونڈ لینا جس میں آل شریف نے عزت کی گنجائش چھوڑ رکھی ہو. انہوں نے آگے سے یہ ٹویٹ کر دیا. اس کے بعد عظمہ بخاری صاحب نے اس کے اوپر کوٹ ٹویٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی میرا نام عمران ریاض نہیں جو صحافت کے نام پر سیاسی ورکر ہیں جو میری کوئی ٹویٹ کرنے کی ڈیوٹی لگائے، اور آپ کے بھائی اتنے پارسا تھے تو بھاگے کیوں؟ آپ کے سب سے بڑے بھائی آپ کے ہم نام نے تو زکوٰۃ اور خیرات کے نام پر منی لانڈرنگ اور فراڈ تو کر لیے، لیکن اس کو مانا تو نوکری جائے گی. یہ اس کے اوپر انہوں نے کر دیا. عمران ریاض خان نے پھر اس کے اوپر کوٹ ٹویٹ کر دیا. انہوں نے کہا بخاری صاحبہ اپنے وزیر اعظم سے پوچھنا میں کون ہوں. آپ کی بھی عجیب زندگی ہے، کبھی زرداری تو کبھی شریفوں کے گندے کپڑے دھوتی ہیں، اور اب تو ان کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد اور مولانا کے گندے کپڑے بھی دھو رہی ہیں. تھکاوٹ کے اثرات دماغ پر پڑتے ہیں، کوئی بات نہیں، آرام کیجئے، کل بھی کام کرنا ہے. انہوں نے اس کے اوپر یہ ٹویٹ کر دیا. اس کے بعد عظمہ بخاری نے اس کے اوپر کوئی ٹویٹ کر دیا. مطلب دے دھڑا دھڑ یہاں پہ نا وہ کیا کہتے ہیں ٹینس دیکھیے آپ نے، ٹینس ٹک یوں کر کے شاٹ آیا، پھر ٹک ادھر سے شاٹ آیا، پھر ٹک ادھر سے شاٹ آیا. عجیب ٹینس چل رہی تھی. اس کے بعد عظمہ صاحبہ نے آگے سے لکھا جی اب آپ کی زبان میں جواب دینا پڑے گا. سارے ملک کو پتا ہے آپ کون ہیں. میں کچھ بھی کر رہی ہوں، کتے نہیں نہلا رہی. آپ کی طرح آپ کے مالک کے میری تھکاوٹ کی چھوڑیں. آپ کو لگتا ہے اپنے ہم نام والی ادویات استعمال کرنے کی لت لگ گئی ہے. علاج کروائے، زندگی بہت قیمتی ہے.
عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ ٹک کیا. اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب نے پھر دوسرا ٹک کیا. انہوں نے کہا جی میں آپ کی ذہنی حالت سمجھ سکتا ہوں, آپ نے زرداری کو خوش کرنے کے لیے شریفوں اور پھر شریفوں کو خوش کرنے کے لیے زرداریوں کو گالیاں دیں, پھر یہ اکٹھے ہو گئے. تو وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. انہوں نے کتوں کا ذکر کیا, انہوں نے بلیوں کا ذکر کیا. اس کے بعد عظمہ بخاری صاحبہ کا پھر ایک ٹک آیا. انہوں نے کہا جی اب اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. کبھی آپ کو اپنا ماضی یاد آتا ہے جو کئی بار آپ مجھے ذاتی طور پر بتا چکے ہیں, شہباز شریف کی مہربانیوں والے, آنکھ کا اندھا نام نین سکھ سنا تو ہوگا آپ نے, یہ عظمہ بخاری صاحب. اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب کا ایک اور ٹک آیا بیچ میں, اسی لیے کہا کہ شہباز شریف سے پوچھو کہ میں کون ہوں, اسے بولو نہ بتائے. لگتا ہے آپ کو خوابوں میں بھی میں نظر آتا ہوں, بتائیں تو خواب میں نے آپ کو کیا بتایا. ویسے مجھے آپ کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے. تو عظمہ بخاری صاحبہ نے اس کے بعد ایک اور ٹک کیا. انہوں نے کہا کہ جی آ گئے نا اوقات پہ تم جیسوں تو گھر والوں کے خواب میں نہ آئے, میرے خواب بھی تم جیسوں سے نجس نہیں ہو سکتا. ذات دی کوڑ کے لیے تھے چھتیرا نو جپھے. تو کتے بلیوں سے ہوتے ہوتے جو ہے وہ کہانی یہاں تک آ گئی. تو مطلب ان اے ویری ویری بیڈ ٹیسٹ یہ ساری گفتگو جو ہے وہ ہوئی. عمران ریاض خان نے پھر اس کے اوپر جناب جواب دیا, میرے پاس اپنے 6 شکاری کتے ہیں, مگر آپ کو کیسے پتا کہ میں کبھی کبھی انہیں خود بھی نہلا دیتا ہوں. مگر زرداریوں شریفوں اور درجن جماعتوں کے خوشامد کرنا, ان کے گندے کپڑے دھونا, اس سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے کتے کو نہلا لے, کم سے کم غلامی تو نہیں ہوگی نا. تو اس کے بعد عظمہ بخاری صاحبہ نے دوبارہ اس پہ ٹک کیا. انہوں نے کہا جی اچھا کیا بتا دیا, اسی لیے آپ کی زبان اور حرکتیں بھی جانوروں جیسی ہو گئی ہیں. کبھی کبھی انسانوں کے ساتھ بھی رہ کر دیکھ لیں, شاید آپ کے مرض میں فاقہ ہو, اور کہیں تو دماغی ڈاکٹر سے ٹائم لے دوں, کوئی ادویات بدل دے تو شاید بہتری ہو جائے. عمران ریاض خان صاحب نے اس کے اوپر آگے سے پھر جواب دیا, ویسے زبان بوٹ پر ہو تو منہ کا ذائقہ خراب ہی ہو جاتا ہے, مگر اس میں ہمارا کیا قصور ہے. سو دس واز اے ویری ویری اگلی انٹریکشن بٹوین عمران ریاض خان صاحب اور عظمہ بخاری صاحبہ. میں ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا ایک صرف اس کے اوپر یہ پوائنٹ ہے, اگر آپ کا آپس میں اختلاف بھی ہے تو عزت و احترام کا جو رشتہ ہے اسے نہیں ٹوٹنا چاہیے دونوں سائڈ سے. میں دونوں سائڈس کی بات کر رہا ہوں. ہم ایک جگہ اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ وہ ایک اینکر پرسن ہیں, ایک جرنلسٹ ہیں, آپ کو نہیں پسند آپ نہ انٹریکٹ کریں, لیکن یہ اس طرح کی باتیں کرنا, جی کتے نے لاتے ہیں تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور دوسری جگہ پہ عمران ریاض خان صاحب کو بھی جو ہے وہ اس بات کا میرے خیال میں لحاظ کرنا چاہیے کہ یار ایک خاتون ہے, اور ایک خاتون سے جو ہے وہ اس طرح ہم کلام نہیں ہوا جاتا. آپ اختلاف کرنے, میں خود آپ کو بتاتا ہوں, میرے اوپر پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا زبان استعمال کرتے ہیں. ان کے وہ جو انصافی ہیں, کون انصافی, وہ پتہ نہیں کیا کیا اٹیکس میرے ڈائریکٹلی میرے اوپر کرتے ہیں, لیکن میں نے کبھی بھی ان کو جواب نہیں دیا. کیونکہ وہ جو انصافی ہیں میں تو ان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کو جواب دیا جائے, کیونکہ وہ بیسکلی امپورٹنس گین کرنے کی خاطر یہ ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال میں ایک عزت و احترام کے ساتھ بھی انٹریکشن ہو سکتا ہے اختلاف کے باوجود بھی. عظمہ بخاری صاحبہ کا عمران ریاض سے اگر اختلاف ہے تب بھی عزت کے دائرے کے اندر کیا جا سکتا ہے, اور عمران ریاض خان صاحب کا اگر ادھر اختلاف ہے تو وہ بھی عزت و احترام. مطلب سوشل میڈیا کے اوپر سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ کم از کم ایسی لینگویج جو ہے میرے خیال میں استعمال دونوں سائڈس کو نہیں کرنی چاہیے. تو میرا اس پہ تجزیہ اس کے معاملے کے اوپر یہ ہے. اچھا جی, ایک اور خبر جو آئی ہے وہ اس وقت پراپرٹی مارکیٹ کے حوالے سے میں ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ خبر یہ ہے کہ میرے چند پراپرٹی ڈیلرز سے میرے رابطے ہوئے, اور مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ اور یہ میں صرف اسپیسیفکلی لاہور کی میں بات کر رہا ہوں, کہ لاہور کے اندر ڈی ایچ اے کی جو مختلف فیزز ہیں, اور خاص طور پہ فیز 7, فیز 8, فیز 9, خاص طور پہ فیز 9, وہاں پہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں انہوں نے کافی حد تک اپنے آپ کو پل آؤٹ کر لیا. پل آؤٹ ان اے سینس کہ وہاں پہ کوئی بائنگ سیلنگ اب وہ نہیں کر رہے, اور یہ تب سے سٹارٹ ہوا ہے جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے. تو بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہے نا وہ کافی ان ایکٹیو ہو گئے ہیں. پراپرٹی ڈیلرز خود بتاتے ہیں کہ جی پہلے ہمارے بزنس کا تقریباً 50-60-70%, کچھ کا 50, کچھ کا 60, کچھ کا 70% جو بزنس تھا وہ اوورسیز پاکستانیز کے ذریعے ہوتا تھا, جس کے ذریعے وہ کوئی خریداری کرتے تھے یا بیچتے تھے تو اس کے ذریعے ظاہری بات ہے ان کو کمیشن ملتا تھا. لیکن اب وہ بالکل ان ایکٹیو ہو گئے ہیں, اور صرف پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے ذریعے ٹریڈنگ ہو رہی ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے.
اسی دوران ایک اور، بلکہ یہ 2 پراپرٹی ڈیلرز ہیں، میں ان کی صرف اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں کیونکہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنا ویلاگ کیا ہوا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مارکیٹ کے اندر یہ ریومر پھیلی ہوئی ہے کہ ARY لگونا یہ بیسکلی جو ایک پروجیکٹ تھا جو DHA گجرانوالہ کے ساتھ بیسکلی پلان کیا گیا تھا، اسے اسکریپ کیا جا رہا ہے. یہ انہوں نے خبر دی ہے. اب ظاہری بات ہے، آئی ایم ناٹ اے پراپرٹی ایکسپرٹ، میں اگر یہ آپ کے سامنے چیز رکھ رہا ہوں، اور یہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ خبر آئی ہوئی ہے، یہ مارکیٹ کے اندر یہ خبر آئی ہوئی ہے. اس سلسلے میں نے تھوڑا سا چیک کیا، ابھی تک کوئی آفیشیل اس میں اناؤنسمنٹ نہیں ہے، لیکن 2 پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں وہ جو بڑے مطلب میں یہ جانتا ہوں کہ ان کو کافی ان کی فالوئنگ ہے، لوگ سنتے ہیں ان کی بات، ان کے درمیان آپس میں یہ ڈسکشن جو ہے وہ ہوئی ہے کہ جی اس پروجیکٹ کو بھی اسکریپ کیا جا رہا ہے. اب یہ جو ARY لگونا کا جو پروجیکٹ تھا، یہ بیسکلی پچھلے دور حکومت کے اندر جو ہے اس کو کافی پاپولیرٹی وغیرہ ملی تھی، اور اس کو کافی اس پہ ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ اخباروں میں، ٹی وی کے اوپر کافی سب کچھ ہوتا رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسے اسکریپ کیا جا رہا ہے، اور اسکریپ کر کے اس کے بعد یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ٹینڈر کسی اور کو، یہ کانٹریکٹ کسی اور کو دیا جا رہا ہے. تو ARY کے حوالے سے جو ہم نے پچھلے 10-15 دن کے اندر ہم نے صورتحال دیکھی، خاص طور پہ شہباز گل کی گفتگو کے بعد، تو اس کے بعد اب یہ خبر بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. شہباز گل سے ریلیٹڈ بھی ایک خبر جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ شہباز گل صاحب کی ضمانت کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے آج کورٹ سے رابطہ کیا تھا، اور دوسری جانب جو حکومتی پروسیکیوٹرز ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے کہ جی ہمیں ان کا جسمانی ریمانڈ جو آلریڈی انہوں نے ایک دفعہ ریجیکٹ ہوا، پھر اس کے اگینسٹ اپیل کی، وہ بھی ریجیکٹ ہوئی، اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چلے گئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے اپیل کی ہے کہ جی ہمیں ان کا جسمانی ریمانڈ چاہیے، ہر صورت چاہیے. تو دونوں معاملات، ان کی ضمانت کا معاملہ وہ بھی کل تک کے اوپر شفٹ ہو گیا، پوسٹ پون ہو گیا، اور ادھر جسمانی ریمانڈ کا معاملہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا تھا وہ بھی کل تک کے اوپر پوسٹ پون ہو گیا. تو شہباز گل صاحب کو کم از کم 1 دن اور کم از کم ابھی جیل کے اندر گزارنے پڑیں گے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ جہاں پہ شہباز گل صاحب کی بات ہو رہی ہے، وہیں پہ ایک اور خبر یہ ہے کہ عطا اللہ تارڑ نے بھی جو ہے وہ اپنی حفاظتی ضمانت لے لی ہے، کیونکہ یہاں پہ ان کے گھر کے اوپر اور رانا مشہود کے گھر کے اوپر پنجاب پولیس کی جانب سے جو ہے وہ چھاپے مارے. اب پنجاب پولیس آپ کو پتہ ہے کہ ظاہری بات ہے کس کے انڈر کنٹرول ہے، پنجاب حکومت کے انڈر کنٹرول ہے، تو ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ان کی گرفتاری کے لیے. تو انہوں نے جو ہے کم از کم عطا اللہ تارڑ نے جو ہے وہ اپنی حفاظتی ضمانت منظور کروا لی ہے. وہیں پہ ایک اور حفاظتی ضمانت جو ہے وہ انہوں نے علی امین گنڈا پور نے بھی جو ہے وہ اپنی منظور کروا لی ہے. تو ہر جگہ جو ہے نا وہ سیاست کے اندر اب ضمانت کھیلا جا رہا ہے، کہیں پہ ضمانتیں مانگی جا رہی ہیں، کہیں پہ ضمانتیں جو ہے وہ لے لی گئی ہیں. اللہ کرے کہ صورتحال ایسی نہ ہو کہ اگلے آنے والے الیکشن کے اندر چند لوگوں کی ضمانتیں ضبطی ہو جائیں. بھی ہو سکتا ہے نا، ضمانتیں کراندے کوئی صورتحال یہاں تک بن جائے کہ ضمانتیں ہی ضبط ہو جائیں. تو یہ بیسکلی اب تک کی اپڈیٹ تھی. کچھ اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں لیکن کافی ٹائم ہو گیا. میرے خیال میں اگلے ویلاگ کے اندر اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.